السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مختصر ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین ایک کتاب ہے، نووی امام کی ایک کتاب ہے، وہ بڑی کتاب ہے۔ اس کے ایک چھوٹی سی ایک صورت ہے، مختصر ریاض الصالحین۔ وہ ایک حدیث کی ایک مجموعہ ہے، اس کو ایک چھوٹی کتاب بنا کے ہمارے سلیبس میں رکھے ہیں، بلکہ وہ کتاب بہت ہی مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور جو بھی عالم لوگ بنتے ہیں سب لوگ پڑھنے والی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین ریاض معنی روضۃ، اس کا جمع ہے ریاض، باغیچہ نہیں تو باغ، میدان، یہ معنی میں آتا ہے۔ تو روضۃ من ریاض الصالحین، اچھے لوگوں کے اور بزرگ لوگوں کے میدان یا باغیچہ یا باغ بول سکتے ہیں۔ مختصر معنی شارٹ، مطلب ریاض الصالحین کی بڑی کتاب کو چھوٹے کر کے بنائے ہیں، اس لیے مختصر رکھے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم والا اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الواحدی، ایک ہونے والا، القہاری، طاقتور اللہ کے نام پر، نہیں تو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے ویسے ایک اللہ کے نام پر میں حمد تعریف کرتا ہوں۔ احمد ہو، میں اللہ کو شکر کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ ابلغ حمدن، حمد کا، شکر کا سب سے اعلیٰ مقام تک میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کرتا ہوں۔ وازکیٰ ہو، سب سے بہتر حمد نہیں تو سب سے بہتر تعریف میں کرتا ہوں۔ واشمل ہو، سب تعریفوں کو، سب حمد کو شامل کرنے والا ایک حمد میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ وانما ہو، سب مکمل ہونے والا، سب کو شامل کرنے والا ایک حمد میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدً عبدہ، اور میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ صلوات اللہ، درود اللہ کے درود ہے، وسلامہ، اللہ کے سلام ہے، علیہ، اور ہمارے رسول کے اوپر اللہ کے درود و سلام ہو۔ وعلی سائر النبیین، اور باقی جتنے بھی انبیاء لوگ ہیں پورے انبیاء لوگوں پر بھی درود و سلام ہو۔ وآل کل، اور پورے خاندان والوں کے لیے بھی درود و سلام ہے، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خاندان ہیں، اہل و عیال ہے، سب کے اوپر درود و سلام ہے۔ وسائر الصالحین، اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، اچھے اور سچے اور بزرگ لوگ ہیں، تمام لوگوں کے نام پر درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان سب لوگوں کے اوپر درود و سلام عطا فرمائے۔ اور ہمارے کتاب کے مصنف، ان کے نام ہیں محی الدین ابو زکریا شیخ الشافعیہ قطب الاولیاء
اور شیخ الاسلام والمسلمین، یہ ان کے نام ہے محی الدین ابو زکریا۔ وہ شافعی مسلک کا بہت ہی بڑے شیخ ہے۔ شیخ مطلب شافعی مسلک میں ایسا ہی مطلقاً ہم کسی کے بارے میں شیخ بولتے ہیں، وہ نووی امام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ مطلب شافعی مسلک میں 2 شیخ ہیں، شیخانی بولتے ہیں۔ اگر کوئی شیخانی بولتے ہیں اسے سمجھا جاتے ہیں، اس میں سے ایک شیخ نووی امام ہے، دوسرے شیخ رافعی امام ہے، تو شیخانی سے مشہور ہے نووی امام۔ اور قطب الاولیاء ہیں، اور کیا اولیاءوں کے بہت ہی اونچا مرتبہ میں رہنے والے ہیں کون؟ نووی امام۔ اور شیخ الاسلام ہیں، اسلام کے شیخ والمسلمین، اور مسلمان کو بھی شیخ ہے، عمدۃ الفقہاء اور یہ فقیہ لوگوں کے کیا ہیں سردار ہیں، نہیں تو ان کے سب کچھ کون ہیں؟ ہمارے نووی امام ہیں۔ والمحدثین، اور محدثین لوگوں کو بھی اعتماد ان کے بھروسہ بھی کیا ہیں، اور یہ نووی امام ہیں۔ وصفوۃ الاولیاء والصالحین، اچھے لوگوں کے اور بزرگ لوگوں کو بھی سردار بھی ہے۔ اور ان کی ولادت وہ جنم ہوئے ہیں ہجرہ 631 میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور نوا بول کے ایک جگہ ہے، وہ جگہ پر ہے حوران، بلاد شام میں حوران میں ایک جگہ ہے نوا، وہ جگہ پر جنم ہوئے ہیں۔ اور ان کی وفات رجب مہینہ میں 24 تاریخ کو ہے، اور ہجرہ میں 676 میں انتقال بھی ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے باب، حدیث کے باب شروع کرتے ہیں۔ باب الاخلاص و احضار النیہ۔ ہم اس کے پہلے بھی بہت کچھ حدیثیں پڑھے ہیں، نہیں تو حدیث کی کتابیں پڑھے ہیں، مختار الاخلاق، احسن الاخلاق وغیرہ پڑھے ہیں، تو حدیث کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں انشاءاللہ، اور بھی زیادہ ہم یہ کتاب سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ باب الاخلاص و احضار النیت، سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں۔ اخلاص مطلب کیا ہے؟ اخلاص بولے تو سب چیزوں سے دل کو فارغ کرنا، اور بس اللہ کو سوچنا، میں جو بھی عمل کرتا ہوں بس میرا رب کے لیے، اللہ کے لیے کرتا ہوں، دوسرے کسی بھی چیز کے لیے میں نہیں کرتا ہوں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، دوسروں میرے بارے میں کچھ تعریف کرنے کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں جو بھی عمل کرتا ہوں میرے رب کے لیے کرتا ہوں، وہی ایسے ایک نیت رکھنا، وہی ہے اخلاص۔ وہی احضار النیہ، اور کیا ہے، جب بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتا ہوں، وہ نیت کو حاضر کرنا، احضار معنی حاضر کرنا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ یہ اس کا پہلی آیت ہے، یہ ہمارے چیپٹر کا پہلی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اس کے معنی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر مطلب قل یا رسول اللہ، آپ فرمائیے لوگوں سے، آپ کہہ دو، مطلب کہہ دو معنی آپ فرمائیے لوگوں سے، آپ فرمائیے کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اس کو ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے۔ مطلب کیا بولتے ہیں، آپ لوگوں کے دل میں ان تخفو مطلب کیا کرنا، چھپانا دل میں، ما فی صدورکم
تم تمہارے دلوں میں جو بھی چھپاتے ہو اور جو بھی او تبدو ہو، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ تو تم جو بھی کرنے جا رہے ہو، جو بھی دل میں رکھتے ہو، وہ پورا ہمارے رب، ہمارے آقا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس لیے تم جب بھی کچھ عمل کرنے چاہتے ہو، بس اللہ کے بارے میں سوچ کے اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، نہیں تو ہمارے اعمال پورا باطل ہو جائے گا، اس سے فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ فائدہ کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ اس کو، ہمارے اعمال کو اللہ اعتبار ہی نہیں کرے گا، اس کو ایسا ہی پھینک دیں گے۔ اور پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، ان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات۔ پہلا حدیث پڑھتے ہیں، وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، متفقن علیہ۔ متفقن براکٹ میں دیکھے ہوں گے، متفقن معنی یہ حدیث کو یہ بخاری امام اور مسلم امام ایک ہی جیسے روایت کے ہیں، اس لیے متفقن علیہ بولتے ہیں۔ دیکھیے، امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار، تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار بس نیت پر ہے۔ مطلب انما الاعمال، بے شک اعمال، پورے جتنے بھی اعمال ہیں، تمام اعمال کیا ہیں؟ بالنیات، نیت سے ہیں۔ مطلب پورے اعمال کو نیت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نیت کس کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ میں جو بھی عمل کرتا ہوں میرا رب کے لیے کرتا ہوں، ایسا نیت پر ہے۔ ہمارے جتنے بھی عمل ہے وہ عمل صحیح ہونے کے لیے ایک صحیح نیت رکھنی چاہیے۔ صحیح نیت مطلب اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، ایسے ایک نیت رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیے، لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ سمجھے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ تو لکل امرئ، ہر ایک انسان کو ہے، ہر ایک انسان کو ہے، ما نوى، جو وہ کیا کیے ہیں، نیت رکھے ہیں، وہ اس کے لیے ہے۔ تو ہم ہمارے دل میں جو نیت رکھتے ہیں وہی ہوگا ہمارا اعمال کا، جو اعمال ہم کریں گے وہ اس کا نیت پر بھروسہ رکھیں گے، مطلب ہمارے عمل کے حساب سے ہوگا، نیت کے حساب سے ہوگا۔ اور جس شخص کی ہجرت، جو آدمی ہجرہ جانے چاہتے ہیں، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت، جس شخص کی ہجرت اللہ اور رسول کی ہے، مطلب رسول کی خوشنودی معنی اللہ اور رسول کی رضامندی، نہیں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ چاہ کر، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند کرتے ہیں وہ کام کے لیے اگر کوئی کیا کرتے ہیں، ہجرہ کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں متصور ہوگی۔ مطلب جو آدمی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرہ کرتے ہیں تو اس کی ہجرہ اللہ اور رسول کے لیے ہو جائے گی، سمجھے۔ اور دیکھیے، ومن کانت ہجرتہ، اور جس کی ہجرہ
لدنیا دنیا ملنے کے لیے، لدنیا یصیبہا دنیا حاصل ہونے کے لیے ہے، او امرأتن یا کیا ہے کوئی لڑکی کو چاہ کے ہجرا کر رہے ہیں، ینکحھا وہ لڑکی کو کیا کریں گے، وہ لڑکی کو نکاح کرنے کے لیے، نہیں تو وہ لڑکی کو لڑکی ملنے کے لیے اگر کوئی ہجرا کیا تو ان کی ہجرا الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی طرف ہجرا کیے ہیں اس کی طرف ہوگی۔ دیکھیے معنی اور ایک بار، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض پر ہے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے، مطلب جس کی طرف وہ چاہتے ہیں اس کی طرف ہو جائے گی۔ اور دوسری ایک حدیث دیکھیے، اور وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فرمائے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یغزو جیش الکعبۃ، یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء، فإذا كانوا ببیداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیاتهم۔ دیکھیے پھر سے اور ایک بار دیکھیے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک لشکر، مطلب یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر مطلب فوج ہے نا، فوج آرمی، ایک لشکر ایک فوج، مطلب بہت سارے لوگ آرمی لوگ کیا کر رہے ہیں، کعبہ کے ساتھ جنگ کی غرض سے لڑائی، مطلب کعبہ توڑنے کے لیے، کعبہ کو برباد کرنے کے لیے کوئی جیش، کوئی لشکر یا فوج آرمی کیا کیے ہیں، ارادہ کیے ہیں۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء جب وہ چٹیل میدان میں پہنچے گا، مطلب ایسے کیا بولتے ہیں، فَإِذَا یہ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، مطلب ایسی ایک جگہ ہے، مطلب ایک صحرا میں وہ لوگ کیا کیے ہیں، پہنچے ہیں، کس کے لیے، یہ توڑنے کے لیے، نہیں تو کعبہ برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا ہوگا، یخسف بأولہم وآخرہم، تو کیا کریں گے، تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو زمین میں دسایا دیا جائے گا، مطلب ان کا تمام لوگوں کو اگلے اور پچھلے، مطلب وہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا، زمین میں دسایا دیا جائے گا۔ دسایا دیا جانا مطلب زمین ایسا ہی اٹھا کے الٹا پھینک دیں گے تو کیا ہو جائیں گے، سب لوگ زمین کے نیچے رہ جائیں گے، مطلب سب لوگ مر جائیں گے، سب لوگ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب لوگ ایسا مر جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان تمام کو کیسے دسایا دیا جائے گا، تو مطلب ابھی بولے ان کے سامنے والے کو بھی پیچھے والے کو بھی سب کو دسایا دیا جائے گا بولا، تو وہ کیسا ہوتا ہے، جب کہ ان میں سے بعض لوگ دکانداری کرنے والے ہیں اور بعض بخوشی ان میں شامل نہیں ہوں گے، مطلب ایک جگہ سے کیا ہے، ایک فوج جا رہے ہیں، مطلب آرمی لوگ کعبہ توڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک راستے سے جا رہے ہیں، تو وہ راستے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ فوج ہو یا نہ ہو، مطلب وہ فوج کے ساتھ ہو یا فوج کے
خلاف ہو، جتنے بھی لوگ اس طرف ہیں، سب لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، وہ زمین اٹھا کے سیدھا اس کا الٹا ڈال دے گا، تب کیا ہو جائیں گے لوگ، سب لوگ مر جائیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا، شک ہو گیا، وہ کیوں اللہ ایسا کر رہے ہیں، وہ لوگ تو کچھ کیے نہیں ہیں، بس فوج لوگ کعبہ توڑنے آ رہے ہیں، توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں تو برباد کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں اللہ سب کو ایسا کرتے ہیں۔ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پہلے پچھلے تمام کو دسایا دیا جائے گا، تو وہ فوج کا سامنے چلنے والے بھی، پیچھے چلنے والے بھی، اور راستے میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نہیں تو اس کے آس پاس میں، اس کے ماحول میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، وہ زمین سے اٹھا کے سیدھا الٹا ڈال دیں گے، ان سب کو اللہ برباد کرے گا، لیکن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، بلکہ پھر کیا ہو جائیں گے، ان سب لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیت پر کیا کریں گے، بعث کریں گے، مطلب مرنے کے بعد قیامت کے دن میں ان تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نیت پر کیا کریں گے، لے کے آئیں گے، مطلب قیامت کے دن میں محشرہ میں لے کے آئیں گے۔ جو لوگ کعبہ توڑنے کے لیے نیت رکھے ہیں، ان کو تو کعبہ توڑنے کا گناہ کا کیا ملے گا، سزا ملے گا۔ جو لوگ ایسا کچھ بھی ارادہ نہیں کیے ہیں، وہ لوگ راستے میں کھڑے ہو رہے تھے، نہیں تو وہ لوگ کچھ نہیں کیے تھے، نہیں تو وہ لوگ ان کے ساتھ کیا نہیں تھا، سپورٹ میں نہیں تھا، کعبہ توڑنے والوں کو مدد کرنے والا نہیں تھا، وہ لوگ ان کے خلاف تھا، تو ان کی نیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن میں ان کے ثواب یا سزا دے دیں گے۔ سمجھ میں آئے نا۔ اور وعن انس رضی اللہ عنہ قال فرمائے رجعنا، ہم کیا کیے، انشاءاللہ معنی لاش بتاتا ہوں، من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ یہی حدیث مطلب معنی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کیے ہیں کون، انس رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کی معیت میں غزوۃ تبوک سے واپس لوٹے، مطلب نبی کی معیت میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوۃ تبوک، جنگ تبوک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ میں ایسے لوگ رہیں جو ہمارے ساتھ ہی رہے، مطلب یہ ایک حدیث میں ایسے فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اقوام کچھ لوگ، خلفنا ہمارے پیچھے، بالمدینہ مدینہ میں کچھ لوگ رہے ہیں، مطلب کچھ لوگ کیا کیے ہیں، جنگ کے لیے نہیں گئے ہیں، ما سلکنا شعبا، ما سلکنا ہم کیا نہیں، جو ہمارے ساتھ ہی رہیں، مطلب جب ہم کسی گھاٹی وادی کو عبور کرتے رہیں، مطلب ما سلکنا شعبا، ہم کوئی بھی کیا نہیں ہے، گھاٹی گزرے نہیں ہے، ولا وادین، کوئی بھی وادی پار نہیں کیے ہیں، الا وهم معنا، ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہے، مطلب جو لوگ مدینہ میں باقی رہے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہے، عذر نے ان کو روک رکھا، مطلب ان کو کچھ کیا ہے آ نہیں پائے، کچھ نہ کچھ وجہ سے وہ لوگ کیا کیے ہیں، مدینہ میں رہ گئے، تو ایسے لوگ کیا ہے ہمارے ساتھ ہی ہے، کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے کا امید تھا، آنے کا شوق تھا، بلکہ ان کو جیسے بیماری وغیرہ کی وجہ سے ان کو کیا نہیں سکے،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ नहीं पाए, नहीं तो जा नहीं पाए। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हमारे पीछे कुछ लोग मदीना में हैं, वो लोग हमारे साथ नहीं आए तो भी हम जितने भी घाटी और घाटी मतलब समझे, मतलब क्या है, पहाड़ में जो रास्ता होते हैं उसको बोलते हैं घाटी। तो ऐसे जितने भी घाटी हम पार किए हैं, हम गुज़रे हैं, और जितने भी वादियों में हम चले हैं, सब का सवाब उनको भी मिलेगा, क्योंकि उनकी नीयत क्या है, हमारे साथ आने की नीयत है, बल्कि उनको कुछ न कुछ क्या है वजह से वो लोग क्या हो गया, वहाँ मदीना में रह गए, इसलिए उनको सवाब मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। समझे। और एक हदीस, एक लंबी हदीस है, इंशाअल्लाह पूरा नहीं तो मैं बताता हूँ। अन सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जाअनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुनी आम हज्जतिल विदाई मिन वजइन इश्तद्द बी। देखिए हज़रत कौन सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज्जतुल वदा के साल में सख्त बीमार हो गया। कौन? या सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त बीमार हुए थे। मिन वजइन इश्तद्द बी, कद बला बी मिनल वजई, कद बला बी मिनल वजई, सॉरी कहाँ इधर, मिन वजइन इश्तद्द, मिन वजह माना क्या है, दर्द, नहीं तो क्या है बीमारी, इश्तद्द भी मुझे बहुत ही सख्त बीमारी हुई। समझे। तो हज्जतुल विदा के, हज्जतुल विदा मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज, मतलब अलविदा कहने का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हज था उसको बोलते हैं हज्जतुल विदा। तो हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ियारत किए, मतलब जाअनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, यऊदुनी मुझे क्या करेंगे, याद करने के लिए, मतलब मुझे ज़ियारत करने के लिए आए। आम हज्जतुल वदाई, हज्जतुल वदा के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मिन वजह इश्तद्द बी, एक क्या है वजह, एक बीमारी की वजह से, इश्तद्द बी मुझे वो बीमारी बहुत ही सख्त बीमारी हुई थी, उसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिलने के लिए आए। कुल्तु, तब मैं बोला, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्नी कद बला भी मिनल वजह मा तरा, इन्नी कद बला बेशक मुझे पहुंचा है, भी मतलब कद बला भी मतलब मुझे पहुंचा है, मिनल वजह दर्द से, नहीं तो बीमारी से, मा तरा आप जो बीमारी मेरे लिए देख रहे हो, मतलब मैं जो बीमारी में हूँ वो आप समझते हैं, वैसी बीमारी अभी मुझको आ गई है, आप वो जानते हैं। देखिए माना आपका मेरी बीमारी परसी के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी बीमारी की शिद्दत मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है जानते हैं, आप जानते हैं मेरी बीमारी बहुत सख्त बीमारी है, वो बीमारी की शिद्दत में मैं अभी रहता हूँ। और देखिए व अना ज़ू मालिन वला यरिसुनी इल्ला इब्नतुल्ली, या रसूल अल्लाह व अना ज़ू मालिन, मैं बहुत ही बड़ा मालदार हूँ, वला यरिसुनी मुझे कोई वारिस नहीं करेगा, इल्ला इब्नतुल्ली ये मुझे बस सिर्फ़ एक लड़की है, वो लड़की के अलावा मुझे मेरे जितने भी माल है वो सब लेने के लिए कोई वारिस नहीं रहेगा। अफ़ा अतसद्दक़ु बिसुलुसै माली, तो मैं ये काम करूँ, अफ़ा अतसद्दक़ु मैं सदका करूँ, बिसुलुसै माली मेरे माल का 2/3, तिहाई माना हमारे जितने माल है उसको 3 हिस्सा करके उसमें से एक हिस्सा को
एक तिहाई बोलते हैं। तो 2/3 बोला तो माल को 3 हिस्सा करके उससे 2 हिस्सा को 2/3 बोलते हैं। तो या रसूलल्लाह मैं मेरा माल का 2/3 मेरा माल का 2 हिस्सा मैं सदका करूं। देखिए मेरे पास माल बहुत है लेकिन मेरी वारिस सिर्फ़ मेरी बेटी है, क्या मुझे 2/3 साल सदका करने की इजाज़त है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा और मैं मेरे माल का 2/3 सदका करूँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फरमाए ला, आपने फरमाया नहीं, सदका नहीं दे सकते हैं, इतना ज़्यादा सदका दे नहीं सकता। कुल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं पूछा अशतुर या रसूलल्लाह, तो मैं आधा सदका करूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला, मैंने अर्ज़ किया आधा है, आपने फरमाया नहीं, आधा भी दे नहीं सकता। और कुल तो असुलुसु या रसूलल्लाह, तो या रसूलल्लाह मैं उसका क्या है, मैंने अर्ज़ किया अच्छा तो एक तिहाई मैं सदका दे दूँ। एक तिहाई मतलब एक हिस्सा, माल को 3 हिस्सा बना के 3 भाग करके उसमें से एक भाग को बोलते हैं तिहाई, तो मैं 1/3 दूँ। तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वसुलुसु कसीरुन व कबीरुन। तो 1/3 बोला तो भी क्या है, कसीरुन बहुत है और कबीरुन बहुत बड़ा है, वो भी बहुत काफ़ी है। आपने फरमाया 1/3 की इजाज़त है, अगरचे तिहाई भी ज़्यादा है, मतलब 1/3 दे सकते हैं बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा है। इन्नका अन तज़रा वरसतका अग़निया खैरुम मिन अन तज़रहुम, क्या है आप, इन्नका बेशक आप, अन तज़रा छोड़ना, वरसतका आपके वारिस लोगों को छोड़ना, अग़निया मालदार हो के छोड़ना, खैरुन खैर है, बेहतर है, मिन अन तज़रहुम उनको छोड़ने से भी बेहतर है, उनको क्या करना, अग़निया हो के छोड़ना बेहतर है। उनको कैसे छोड़ना बेहतर है, मतलब तुम्हारा अपने वारिसों को मालदार छोड़ना उससे बेहतर है कि क्या आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास, आलतन मतलब क्या है, नादार मतलब क्या है, फ़कीर हो के, आलतन माना फ़कीर हो के छोड़ने से भी बेहतर है आपके क्या है ख़ानदान को, आपके वारिसों को अग़निया मतलब मालदार हो के छोड़ना आपके बेहतर है, आपके वारिसों को फ़कीर हो के छोड़ने से भी बेहतर है आपके क्या है वारिसों को मालदार हो के छोड़ना। तो एतकफ़फ़ून माना एतकफ़फ़ून हाथ फैलाना, अन्नास लोगों के सामने हाथ फैला के फ़कीर हो के आप छोड़ने से भी बेहतर आपके ख़ानदान को क्या मालदार हो के छोड़ना बेहतर है। समझे है ना, मतलब क्या है, ये पूरा माल दीन के लिए सदका देने से क्या होगा, आपके ख़ानदान वाले सब लोग फ़कीर हो जाएंगे। तो उससे भी बेहतर क्या है, आपके ख़ानदानों को यह सब माल दे के उनको मालदार बनाना है, नहीं तो आपके बाद में, आप मरने के बाद में ये लोग क्या करेंगे, फ़कीर हो जाएंगे, फिर वो लोग जाके लोगों से भीख मांगेगा। तो उससे भी बेहतर क्या है, अपने ख़ानदान को संभालना, उनको देखभाल करना, वही है ना, इसलिए ऐसा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब क्या है, इंशाअल्लाह हदीस के बाकी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा कुछ क्या है दीन को देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत अगर सही है तो कुछ बहुत ही कम देने से भी फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। हम पूरा देने से भी बेहतर हमारी नीयत सही होना वो काफ़ी है।